اللہ تعالیٰ نے سورہ الحاقہ کی ان آیات میں تھوڑا سا جنت کا نقشہ کھینچا ہے کہ جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَيَقُولُ وہ کہے گا هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، ارے لوگو میرا اعمال نامہ پڑھو، خوش ہوگا بہت زیادہ. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرے عمل کا بدلہ مجھے ملنے والا ہے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ کہتے ہیں وہ ایسے عیش میں ہوگا کہ وہ زندگی اس سے خوش ہوگی. دیکھو شیطان کیا کرتا ہے، آپ کو دین کی طرف آنے نہیں دیتا، لیکن جب آپ دین کی طرف آ جاتے ہو نا اور شیطان مایوس ہو جاتا ہے تو پھر مذہب کے نام پہ آپ کی صلاحیتوں کو غلط جگہ لگانا شروع کر دیتا ہے. شیطان مایوس ہو جاتا ہے نا، اس کو پتا ہے کہ اب اس نے مذہب کو فالو کرنا ہے، دین کی طرف یہ آ گیا ہے. اب کیا کرتا ہے شیطان، کہتا ہے لیبل مذہب کا لگا ہو، کام وہ کرواؤ جس سے اس کی آخرت میں ترقی نہ ہو. شیطان کا ہدف کیا ہے؟ شیطان کا ہدف ہے انسان کو جنت میں جانے سے روک دینا. سمجھ رہے ہو؟ یہ اس کا ٹارگٹ ہے. شیطان کا جو پلاننگ کرتا ہے نا، وہ ہماری طرح بے وقوف نہیں ہے کہ ہمیں منزل کا پتہ ہی نہیں ہے اور پلاننگ کرتے چلے جا رہے ہیں. جس آدمی کو یہی نہ پتا ہو کہ میری منزل کیا ہے، میں نے جانا کدھر ہے، تو وہ سفر کی پلاننگ کر سکتا ہے بھائی؟ کوئی بھی پلاننگ نہیں ہوگی نا. پلاننگ ہمیشہ ٹارگٹ ہوتا ہے کوئی جس کو اچیو کرنا ہے، اس کے لیے پھر دماغ لڑایا جاتا ہے، بیٹھا جاتا ہے یار اب میں نے کیا کرنا ہے. آپ کا ایک ہدف ہے، آپ نے باکسنگ کا مقابلہ جیتنا ہے، تو اس کے لیے آپ پلاننگ کرو گے، بیٹھو گے یار روزانہ ذرا میں پریکٹس کروں، مکے لگاؤں وہ بورا بھر کے، اتنے پروٹین روزانہ میں نے لینے ہیں، ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے. آپ کو پتا ہوگا نا، اس میں کنفیوژن نہیں ہوگی کہ میں نے کرنا کیا ہے. لیکن آپ کو پتا ہی نہیں میں نے اچھا باکسر بننا ہے، میں نے اچھا باڈی بلڈر بننا ہے، میں نے اچھا تاجر بننا ہے، میں نے اچھا ڈاکٹر بننا ہے، پتا ہی نہیں. تو پلاننگ کرو گے. اب آپ پلاننگ کر رہے ہیں نا، کوئی پوچھ رہا ہے کس چیز کی پلاننگ ہو رہی ہے، آج کاپی پینسل لے کے بیٹھے ہوئے ہو، اپنا اسکیجول لکھ رہے ہو، تو آخر تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں ذہن میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ویسے ہی پلاننگ کر رہا ہوں میں. تو کہے گا پہلے کھوپڑی کا علاج کراؤ، اس کے بعد جا کے پہلے تو آپ اپنے دماغ کو درست کرنے کی پلاننگ کرو. تو جس کا سامنے کوئی ہدف نہیں ہوتا وہ اگر پلاننگ کر کے بیٹھ جائے تو وہ بھی دنیا کا بہت بڑا بے وقوف. ایسا ہی ہے نا. اور اس سے بڑا بے وقوف وہ ہے جس کا ہدف کچھ اور ہے، پلاننگ کسی اور چیز کی کر رہا ہے. کیا خیال ہے؟ آپ نے بننا ہے ڈاکٹر، اچھا ڈاکٹر بننا ہے، یہ آپ کا ہدف ہے کہ میں پاکستان کا بہترین سرجن بنوں گا. پلاننگ کیا ہو رہی ہے؟ صبح اٹھ کے دوڑ رہے ہیں، مکے شکے لگا رہے ہیں، جم میں ویٹ اٹھا رہے ہیں، یہ پلاننگ ہو رہی ہے. اگلا کہے گا یار یہ اچھا پلاننگ میں یہ کر رہے ہیں نا کہ میں روزانہ اتنا دودھ پیوں گا اور اتنے ویٹ اٹھاؤں گا، اور اس کے لیے کام کرنا شروع کر دیا آپ نے، اتنا روزانہ بھاگوں گا. اگلا کہہ رہا ہے یار تم نے کرنا کیا ہے؟ کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے. تو ابے حرکتیں تو تیری ڈاکٹروں والی لگ نہیں رہی ہیں. ڈاکٹر بننا ہوتا تو کوئی اسٹڈی روم بنا رہا ہوتا، اس میں ساؤنڈ پروف کمرے کا انتظام کر رہا ہوتا کہ شور و غل کی آواز نہ آئے. میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے لوگوں سے پوچھ رہا ہوتا بھائی کتنے نمبر چاہیے. ٹھیک ہے یہ بھی چیز بھی ضمن جاگنگ واگنگ بھی ہوتی، صحت بھی اس کا ایک حصہ ہے. زیادہ فوکس کس کو کرتا؟ ایجوکیشن کو فوکس کرتا. وہ ہے نا ایک آدمی کے پاس ایک شخص آیا بقرعید کا بکرا بیچنے کے لیے. اب یہ جو دلال ہوتے ہیں نا، یہ اپنی چیز کی ایسی خوبیاں بیان کرتے ہیں کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اتنا غلو کر دیا ہے کہ کچھ اور بنا دیا ہے. تو وہ کہنے لگا یہ جو بکرا ہے نا ایسا بکرا ہے کہ آپ گوشت کی بوٹی پھینکو یہ جھپٹ کے پکڑے گا جا، اور ایسے جھپٹ کے حملہ کرتا ہے، ایسے یوں کرتا ہے، کلابازیاں کھاتا ہے. اس نے کہا یار بیچنے تو بکرا آیا ہے، اس کے جو اوصاف بیان کر رہا ہے اس سے یہ کتا لگ رہا ہے مجھے. صفت جو بیان کر رہا ہے وہ کتوں کی بیان کر رہا ہے، اور بیچنے کی بات کس کی کر رہا ہے؟ بکرے کی.
اب وہ پھنس گیا بیچارہ، تو کہتا ہے اصل میں اس کا کتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہے، کچھ کوالٹیز اس میں کتوں کی بھی آ گئی۔ تو پلاننگ، آپ کا ہدف یہ ہے کہ ڈاکٹر بننا ہے، اور پلاننگ کر رہے ہو بورا لٹکا کے اس پہ روزانہ اس کو کیا کر رہے ہو، مکے مار رہے ہو، ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ بھی بہت بڑا بے وقوف ہے۔ ہماری قوم کے ساتھ تو بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہم نے کرنا کیا ہے فیوچر میں، لیکن پلاننگ سارے کر رہے ہوں گے، صبح سے دیکھو ایسے سارے افلاطون بنے ہوئے ہوں گے نا، بیٹھ کے آج یہ کرنا ہے، آج وہ کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے بھائی تو نے یہ آج کیا؟ ہدف کیا ہے؟ ہدف کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو، نہ منزل کی خبر، جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی یہ شعر اللہ کی محبت میں پڑھا کرتے تھے۔ کیا ہو گیا؟ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کسی ایک ٹاپک کو لے کے بیان شروع کرتے تھے بعض دفعہ، جیسے غیبت کے خلاف بیان کرنا ہے یا حسد کے خلاف بیان کرنا ہے، درمیان میں کہیں اللہ کی محبت کا ذرا سا تذکرہ آ جاتا نا تو ان کا پورا ٹاپک ہی چینج ہو جاتا تھا، پھر وہ اللہ کی محبت میں اشعار پڑھنا شروع، ایک دم ان کی جو کیفیات ہیں وہ نظر آتا تھا چینج ہو گئی ہیں، بس اللہ کا نام لینے میں، اللہ کی صفات بیان کرنے میں، اللہ کی محبت کی باتوں میں ان کو بہت مزہ آتا تھا، تو وہ ٹاپک ہی چینج ہو جاتا تھا ان کا۔ اس وقت یہ شعر پڑھتے تھے کہ ہماری منزل تو کچھ اور تھی جو بیان ہم لے کے چلے تھے، لیکن دل ہمیں کہیں اور لے گیا۔ ہمارے حضرت کے بھی عجیب ہی حالات تھے، بیان سے پہلے نا اتنی لمبی دعا کرتے تھے کہ ہم کہتے تھے، کیونکہ عصر سے مغرب تک بیان کا ٹائم ہوتا تھا، دور دور سے لوگ آتے تھے، ہمارے حضرت کا معمول نہیں تھا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کا، جب بھی کوئی دعا کا کہتا ہاتھ اٹھائے بغیر ہی اس کے لیے دعا کر دیتے تھے۔ اب ہمیں بھی کیونکہ حضرت سے محبت ہے نا، تو ہمیں بھی دل ہمارا کہیں اور لے کے جا رہا ہے، جو اصل بیان کا ہدف تھا اس سے دل نے ہمیں کیا کر دیا ہے، ہٹا دیا ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، عصر سے مغرب ٹائم ہے، دور دور سے لوگ بیان سننے آئے ہیں، تو بیان سے پہلے وہ دعا کرتے تھے ہاتھ اٹھا کر۔ وہ دعا بعض دفعہ اتنی لمبی ہو جاتی تھی، انفرادی دعا ہوتی تھی، اجتماعی نہیں، خود ہی اپنی دعا مانگ رہے ہوتے تھے۔ دعا یہی مانگتے تھے کہ اللہ بیان وہ کروا دے جس کی لوگوں کو ضرورت، اور بعض دفعہ اتنی لمبی دعا ہو جاتی تھی کہ بیان کے لیے ٹائم بہت تھوڑا بچتا تھا، تو ہمیں تھوڑا غصہ بھی آتا تھا، حیرانگی بھی ہوتی تھی کہ اتنی دور دور سے لوگ آئے ہیں، دعا تو آپ کسی اور ٹائم مانگ لینا، لیکن آپ تو دعا میں ہی سارا ٹائم لگا دیا آپ نے۔ تو حضرت کہتے تھے کہ میں ہاتھ اٹھا کے جب دعا مانگتا ہوں نا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو کسی اور ہی دنیا میں پہنچ جاتا، بس پھر وہ اسی میں حضرت کو اتنا مزہ آتا تھا کہ بیان گیا تیل لینے، بیان گیا ایسی کی تیسی، آئے ہمیں تو اب اللہ سے جب مانگنا شروع کیا ہے تو اس میں، لیکن وہ پھر تھوڑی دیر کا بیان ہوتا تھا، حالانکہ نہ کوئی اس میں زمین آسمان کے قلابے ملائے جاتے تھے، نہ کوئی خطابت کے جوہر، سیدھے سادے بیانات ہوتے تھے، لیکن ان بیانات نے ایسی لوگوں کی زندگیوں کو چینج کیا ہے۔ آج لفاظی بہت ہے، درد دل مارکیٹ سے شارٹ ہے، درد دل نہیں۔ تو ان کی دعا دیکھ کے نا اتنی لمبی دعا کے بعد بیان شروع ہوتا تھا، پھر اس دعا کے آثار ان کے بیان میں جھلک رہے ہوتے تھے۔ تو وہ جب کوئی ٹاپک لے کے چلتے، درمیان میں کہیں اللہ کی محبت کی بات آ گئی نا، تو ان کا پورا بیان چینج ہو جاتا تھا۔ وہ پھر اللہ کی محبت میں اشعار بہت یاد تھے ہمارے حضرت، اتنے اشعار یاد تھے کہ ایک دفعہ کسی نے ان کو کیسٹ دی کہ آپ کو جتنے اشعار یاد ہیں نا اس کیسٹ میں ریکارڈ کر دیں۔ میرے خیال ہے 1.5 گھنٹے کی وہ کیسٹ تھی۔ تو حضرت شاعری کرتے 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 کیسٹ پلٹ دی، کرتے کرتے کیسٹ ختم ہو گئی، مگر حضرت کے اشعار ختم نہیں ہوئی، اور وہ سارے اللہ کی محبت میں اشعار پڑھتے تھے۔ تو اس وقت حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ جب اللہ کی محبت پہ بات شروع ہو جاتی تھی نا، پھر کہتے تھے کہ کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو، نہ منزل کی خبر، یعنی بیان میں تو اب ہمارا منزل پتہ ہی نہیں، ہم کیا ٹاپک لے کے چلے تھے، جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل۔ اب تو دل نے ہم سے جو کہلوا دی اب تو ہم وہی کہیں گے، لیکن وہ تو اللہ کی محبت میں تھا نا، وہ تو وہاں تو ٹاپک سے ہٹ جانا ہی ٹاپک تھا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا شعر ہے نا کہ یہاں تو عین منزل ہے، وہ کیا ہے یار، تھکن سے چور ہو جانا۔ اللہ کی محبت کی جو راستہ ہے نا، اللہ کی محبت میں آپ جو راستہ طے کرتے ہو اللہ کو پار کرنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے،
اللہ کو حاصل کرنے کے لیے آپ جو راستہ طے کرتے ہو نا, اس طے کرنے میں تھک جانا یہی منزل ہے عاشق کے لیے. دیکھو آپ جب کسی ہدف پہ چلتے ہو, راستے میں تھک گئے آپ, تو منزل تک پہنچنا مشکل ہو گیا نا, تو وہ آپ کا سفر کیا ہو گیا؟ ضائع. لیکن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے بڑا پیارا شعر کہا کہ اللہ کی راہ میں اللہ کو پانے کے لیے تھک جانا ہی منزل ہے. اللہ یہی چاہتے ہیں کہ تھک جاؤ بس تم, اس تھکاوٹ سے ہی میں ملوں گا. کیا کریں, وہ ذوق ہی نہیں ہے. ابھی میں کرکٹ کی باتیں شروع کر دوں, ابھی میں عمران خان پہ وہ سیاسی تبصرے شروع کر دوں, شادیوں کی باتیں شروع کر دوں, بہت مزہ آئے گا ایک دم. اچھا, جس کی زیادہ شادیاں ہوتی ہیں نا, اس کو اللہ کی محبت کی باتیں بہت جلدی سمجھ میں آتی ہیں, کیونکہ دکھی دل ہوتا ہے نا, ٹوٹا ہوا دل, اجڑا ہوا. وہ کہتے ہیں مجھ سے اللہ کی محبت ہی کی باتیں کیا کرو, عورتوں کی باتیں مجھ سے, یہ کنواروں کے شوق ہیں کہ اللہ کی محبت کے بجائے خواتین کی باتیں کرو, شادیوں کی. لیکن جب ہو جاتی ہے نا 2-3, تو پھر آدمی کہتا ہے یار اللہ کی محبت کی باتوں میں اللہ نے بڑا مزہ رکھا ہے. یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ مجھے تو شاعری کا زیادہ ذوق نہیں ہے, تو مجھے پورے شعر یاد نہیں رہے. ایک اور شعر پڑھتے تھے, بس ایک بجلی سی پہلے کوندی پھر آگے کی کچھ خبر نہیں ہے, مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں. یعنی اللہ کی محبت میں ہم دل بھی گواہ بیٹھے اور جگر بھی. پہلو کو دیکھ رہے ہیں تو نہ دل نظر آ رہا ہے ہمیں, نہ جگر نظر آ رہا ہے. تو محبت کے اصول تو کچھ اور ہوتے ہیں نا, اس میں تھوڑی انسان پابند ہوتا ہے. آپ نے اپنی محبوبہ کو ٹائم دیا 10 منٹ کا ملاقات کا, تو ایسا تھوڑی ہوگا آپ اینڈ ٹائم پہ پہنچے, ٹھیک اسٹاپ واچ لگا کے 10 منٹ کی میٹنگ ہوئی, اچھا جی میٹنگ برخاست, ہمارا آپس کی میٹنگ 10 منٹ کی طے ہوئی تھی, چلتے ہیں, آپ اپنا خیال رکھیے گا, مجھے بھی میرا بھی رکشا کھڑا ہوا انتظار کر. ایسے ہوتا ہے وہاں, تو ٹائم ویسٹنگ ہی کیا ہے, مطلوب ہے. وقت کا ضائع کرنا ہی عاشق کے لیے کہ بھائی ٹائم ویسٹ کرو, ہم آئے اس لیے. ہاں کوئی بزنس کی میٹنگ ہو رہی ہے یا کوئی اور کوئی کسی کو, اس میں آدمی ٹائم دیکھتا ہے, بھائی 10 منٹ 15 منٹ ہو گئے, بس اب جاؤ یار, اپنا دماغ کیوں کھا رہے ہو ہمارا. تو بار بار میں واقعہ سناتا ہوں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام والا. موسیٰ علیہ السلام کی جب اللہ سے کلام ہوا, اس واقعے سے میں ایک سبق دلاؤں گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم جب ذکر کرتے ہیں تو ذکر میں مزہ نہیں آتا. حدیث میں آتا ہے نا 100 دفعہ صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت. کیسا مزیدار کلمہ ہے, کیسا مزیدار کلمہ ہے. چائے بڑی خاندانی چیز ہے یار. آپ کو ایک بات, جب آدمی 24 گھنٹے چائے نہ پیے نا, پھر چائے پی کے بیان کرے تو عجیب ہی لطف آتا ہے اس میں. میں نے کافی دیر بعد اب چائے پی ہے نا, اور کڑک دودھ پتی, میری کھوپڑی ایک دم ایکٹیو ہو گئی ہے. تو سوچو سٹے میں کیا ہوگا. ہم خام ہمیں چرسیوں کو برا بھلا کہتے ہیں, ہیروئنچیوں کو بھلا بھلا کہتے ہیں. تو میں نے اکثر دیکھا جب میرا دماغ تھکا ہوا ہوتا ہے بیان نہیں ہوتا, دماغ فریش ہوتا ہے تو اس کے اثرات بیان میں بھی آ رہے ہوتے ہیں, دماغ چلتا ہے. میں ابھی نا کڑک سی دودھ پتی نہیں پینی چاہیے, عادت خراب کر دی نا ہم نے. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے میں ایک سبق دلاؤں گا. بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ جو ذکر اللہ ہے نا, معاذ اللہ یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. نہ ہم کوئی ترقی کر رہے ہیں اس میں, نہ ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. اب آپ جتنا دیر ذکر میں لگاتے ہو, یہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح کتنی مزیدار ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد. بعض روایات میں یحیی و یمیت بھی ہے, بعض میں اس کے بغیر بھی ہے. یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر. یہ حدیث میں آتا ہے جس نے 100 دفعہ صبح پڑھا تو کوئی شخص اس سے زیادہ نیکیاں اپنے اعمال میں جمع نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جو 100 سے زیادہ دفعہ پڑھ لے. ابھی جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے نا, وہ کہتا ہے یار یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. یہ کیا ہے بھائی, اتنی دیر میں کسی غریب کو کھانا کھلا دو, کیا خیال ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہمارا لبرل طبقہ ان کو بے وقوف سمجھتا ہے کہ یار اتنی دیر میں بزنس کر لیتے, اتنی دیر میں کچھ اور کر لیتے, کسی غریب کو کھانا کھلا دیتے, یہ کر لیتے وہ کر لیتے. اس کی اپنی فضیلت ہے, اس کی فضیلت کا انکار نہیں ہے, اس کی اپنی فضیلت ہے.
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، ہمارے نیک بندے ہماری محبت میں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. کھانا کھلانا اپنی جگہ، لیکن ذکر کی فضیلت اپنی جگہ. ذکر کی اتنی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا. یہ جو تسبیحات ہیں، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ یعنی ہم تو فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں، ورنہ ہمیشہ ہم نے سنا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ جہاد ہے. آج ہم فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ذکر اللہ. آپ نے فرمایا جہاد سے بھی افضل. یہاں تک کہ تم اللہ کے راستے میں گھوڑا لے کے نکلو اور تمہارے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں، اس سے بھی زیادہ افضل ہے کہ اللہ کا ذکر کرو. اب علماء نے تطبیق دی ہے کہ بھئی زیادہ تر حدیثوں میں تو ہے کہ جہاد افضل ہے، لیکن اس حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ ذکر افضل. تو تطبیق یہ ہے کہ ثواب کے اعتبار سے تو جہاد ہی افضل ہے، ظاہر اس میں قربانی زیادہ ہے، لیکن ذکر کو افضل اس لیے قرار دیا گیا کہ جہاد کا مقصد بھی کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت پر لانا. تو مقصد کے اعتبار سے کیا چیز افضل ہے؟ ذکر. کیونکہ جہاد مقصود نہیں ہے، ذریعہ مقصود ہے. جہاد مقصود نہیں، کیونکہ فقہا لکھتے ہیں کہ جہاد میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوتا جو اللہ کی پسند کا ہو، کیونکہ خون خرابہ ہے، اور خون خرابہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کو پسند نہیں ہے. چاہے کافر کا خون بہے، چاہے ان مسلمانوں کا بہے، اللہ خون خرابے کو پسند نہیں کرتے. لیکن اس لیے خون خرابہ پسند کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو تمہارا خون خرابہ ہو جائے گا، پھر صحیح ہے نا، کفر غالب آ جائے گا اور فساد زنا پھیلا دے گا، دنیا میں برائی پھیلا دے گا. اس کی مثال ایسے آپ کی باڈی میں کوئی کانٹ چھانٹ کرے اچھا کام ہے، لیکن جب پھوڑا نکل آتا ہے تو وہ پھیل نہ جائے، کینسر نہ بن جائے، تو بالآخر اس کو آپریٹ کر کے نکالنا پڑتا ہے. گردہ نکال دیتے ہیں ڈاکٹر. اب کسی کا گردہ نکال دینا اس کی کمر کا آپریشن کر کے یہ کوئی بذات خود اچھا کام ہے؟ برا کام ہے. لیکن بھائی وہ مجبوراً اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ گردے میں کینسر کی رسولی بن گئی ہے، یہ نہیں کاٹا تو دوسرا بھی خراب ہو جائے گا. تو جہاد کا تمام فقہا بیان کرتے ہیں بذات خود یہ فساد ہے، زمین میں ایک فساد ہے، لیکن اس کو پسند اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ نہیں ہوگا تو اس سے بڑا فساد ہوگا. ورنہ اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے، خون خرابے کو پسند نہیں کرتے، چاہے وہ کافر ہی کا خون خرابہ ہو. یہی تو وجہ ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہ رہا ہوں آدم، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ یسفک الدماء، یہ زمین میں خون بہائے گا. فرشتے جانتے تھے کہ خون بہانا اللہ کو پسند نہیں ہے، ورنہ فرشتے یہ اعتراض تھوڑی کرتے، بلکہ فرشتے یہ بتاتے کہ اللہ یہ جہاد کرے گا، خون بہائے گا. دو اور ایسے آدم ہونے چاہیے. کیا خیال ہے؟ فرشتوں نے کہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، یہ بم بنائے گا، ایک دوسرے کو مارے گا، میزائل بنا کے مارے گا، ابھی نندن کو چائے پلا کے واپس بھیجے گا، یہ بڑی تباہیاں پھیلائے گا دنیا میں. تو اللہ میاں نے اس کا فرشتوں کا جواب نہیں دیا کہ اچھا ہے نا خون بہائے گا تو صحیح ہے نا، نہ یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا اعلم ما لا تعلمون، ٹھیک ہے تم نے اس کی ایک بیڈ کوالٹی بیان کی ہے کہ خون بہائے گا، لیکن اس کی کچھ اچھی گڈ کوالٹیز بھی ہیں وہ تو نہیں جانتا. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے اللہ زمین میں خون خرابے کو پسند نہیں کرتے، مجبوری ہے. تو اس لیے نبی نے ذکر کو افضل قرار دیا کہ جہاد سے مقصد کیا ہے؟ اللہ کا نظام اور اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں آئے، لوگ اللہ کو یاد کریں. تو مقصد کے اعتبار سے ذکر کی فضیلت ہے جہاد پر، ثواب کے اعتبار سے کس کی فضیلت ہے؟ جہاد کی فضیلت. ظاہر ہے وہ ذکر کرنے والے کا کیا جا رہا ہے، لیکن جہاد میں تو آپ کے خون بہتا ہے، آپ کا بہت بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا جو لبرل طبقہ ہے نا، جو خوش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے آج کل براڈ مائنڈڈ بنے پھرتے ہیں، اسلام کے فلسفیانہ انداز سے آپ ان سے بڑی لمبی چوڑی تقریریں کروا لیں، لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتے. اور نہ کرنا تو چلو اتنا بڑا جرم نہیں ہے، جو ذکر کر رہا اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ بے وقوف. کہ بھائی یہ فلاں بزرگ سے بیعت ہے اور ان کی وہاں بیٹھا ہوتا ہے مسجد میں، صبح صبح انہوں نے بولا یہ اللہ اللہ کیا کرو تو بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہو، یا کسی حدیث میں پڑھ لیا یہ ذکر کرنا. اچھا اپنے کاموں کو بنانے کے لیے وظیفے پڑھنے والے مارکیٹ میں بہت، آپ کہیں دیکھے ہو نا اللہ اللہ کر رہا ہے تو سمجھ لو اس کی شادی نہیں ہو رہی، کسی نے اس کو شادی کا وظیفہ بتایا ہے. ایسے نیک مارکیٹ میں شارٹ ہیں جو اللہ اللہ کر رہے ہیں صرف اللہ کو یاد کرنے کے لیے.
ایسے نیک مارکیٹ میں کیا ہیں؟ شارٹ چل جائے. تو ایسے نیک لوگوں کو لوگ بیوقوف بھی سمجھتے ہیں کہ ٹائم ویسٹنگ، یہ کر لیتے یہ کر لیتے یہ کر لیتے. ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے، لیکن آپ ان کے ذکر کی ڈیٹیل میں جائیں تو ایسا لگتا ہے یار یہ تو اتنا ٹائم یہ ذکر اللہ میں گزارتے تھے، ان کے پاس باقی کاموں کے لیے ٹائم کب بچتا تھا؟ لیکن باقی کام بھی انہوں نے بہت کیے. تو یہ جو لبرل طبقہ ہے نا ہمارا، ان کو یہ صوفی ٹائپ کے لوگ جو اللہ اللہ کر رہے ہیں تسبیح پکڑ کے یا ویسے ہی، ان کو یہ برے لگتے ہیں کہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبوب کی یاد میں ٹائم ویسٹ کرنا، یہ اس کو ٹائم کی ویسٹنگ لگتا نہیں ہے. یہی تو منزل ہے بھائی، ہم پیدا ہی اللہ کے لیے ہوئے ہیں. ہو جائے اللہ کی یاد میں ٹائم ویسٹ، سبحان اللہ، اور کیا چاہیے؟ جانا کس کے پاس ہے؟ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے. تو ٹائم بچانا کہتے کس کو ہیں؟ میری یہ سمجھ میں نہیں آتا. ایک صاحب مجھ سے الجھ گئے کہ اتنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا ویسٹنگ آف ٹائم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا ڈیفینیشن ہے اس کی؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھو گورے کا معیار الگ ہے ٹائم ویسٹ کرنے کے بارے میں، مسلمان کا معیار الگ ہونا چاہیے. جب آپ منزل متعین کر لیتے ہیں نا، تو اس منزل کی طرف جو بھی راستہ آپ کو لے کے جائے گا اس میں ٹائم کھپانا ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے. تو میں نے کہا کیا خرابی؟ کہہ رہے یار یہ مجھے پتہ نہیں اپنے بچوں میں بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے. تو ظاہر ہے جو سچی مچی کی ماں ہوتی ہے، سچی مچی کا باپ ہوتا ہے، اس کو جو اپنے بچے اچھے لگتے ہیں وہ دوسروں کے اچھے نہیں لگتے. تو باپ کو چاہیے بچوں کو بتائے کہ دیکھو تمہاری ماں نے جو تمہیں گود میں سکون ملا ہے نا، اور میں بھی جو تمہاری طرف سے تسلی میں ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تمہاری ماں تمہیں پال رہی ہے. کوئی اور عورت ہوتی تو مجھے بھی تسلی نہ ہوتی. تو دونوں ایک دوسرے کے فضائل سنائیں گے تو کام چلے گا. وہ ادھر اپنی طرف گھسیٹ رہا ہے، وہ ادھر اپنی طرف. کہ ماں کی باتوں میں نہیں آنا. بتا دو یہ تو میں اس کی باتوں میں آ گیا تھا تو شادی ہو گئی میری اس سے. اب تم نہیں آنا، تمہاری ماں الٹی باتیں بتائے گی بیٹا تمہیں. اور ماں یہ کہہ رہی ہوتی دیکھو تمہارے ابا نے تو مجھے کبھی سکون دیا نہیں ہے، اس کی باتوں میں مت آنا. تو اس سے بچہ کسی کا بھی نہیں بنتا، یہ بتا دوں. نہ باپ کا رہتا ہے نہ ماں کا رہتا ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو خلاصہ یہ نکلا اس پوری بحث کا کہ ہمارے نبی کی دعوت میں کیا تھا؟ اخلاص. اور یہ جب تک لوگوں کی جیب پہ لالچ ہوگی نا، نظر ہوگی، یہ چیز پیدا نہیں ہوگی. گھما پھرا کے لے آؤ گے کہیں نہ کہیں سے چورن چٹنی کی طرف. ٹھیک ہے نا؟ ایک دم مایوس کر دو لوگوں سے اپنے آپ. ایک دم کیا کر دو؟ مایوس. کہ بھائی کوئی کروڑ پتی دیا تو میری بلا سے، میرے لیے نہیں ہے وہ، میں وہی ہے جو میری جیب میں ہے. میں نے ایک بیان کیا تھا، وہ بڑا اچھا کلپ چلا ہے، بہت میں نے خود بھی سنا تو بڑا اچھا لگا، مجھے مزہ آیا. کہ آپ کے سامنے لوگ اپنی دولت بتاتے ہوئے ڈرے نہیں. اپنے آپ کو ایسا بناؤ. کوئی آ کے آپ کو کہتا ہے نا میری کروڑ روپے کی آمدن ہے، کرتا ہے، بتاتا نہیں. اس کو پتا ہے قرضہ مانگوں، کل اس کے بھی حالات آئیں گے مجھے سے فون کرے گا، پیسے چاہیے. تو اپنے آپ کو ایسا بنا دو کہ لوگ آپ کے سامنے آ کے اپنے دل کی بات رکھیں کہ میری اصل ایکچوئل آمدن اتنی ہے. اور اس کو یہ امید ہو کہ میرے بتانے سے ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ حالات آئے تو مجھے فون کرے. میں بہت نالائق ہوں، لیکن اللہ کا فضل ہے بڑے بڑے تاجر مجھے اپنی آمدن بتاتے ہوئے جھجکتے نہیں ہیں. ان کو پتا ہے مولوی صاحب کبھی فون کر کے چندہ نہیں مانگے. ہاں کوئی بہت کسی سے قریبی تعلق ہو تو وہ تو انسان مانگ سکتا ہے اس سے. اور یہ اس کی علامت ہے کہ مانگتے ہوئے آپ کو اگر عزت ہے اور شرم نہیں آ رہی، عزت بھی ہو گئی تو یہ بے تکلفی کی علامت ہے. جیسے دوست جاتے ہیں نا کہ یار نہاری کے پیسے تو دے یار، تو بے تکلفی تو ایک اس کا تو اصول ہی الگ ہے نا. کسی سے اتنی گہری دوستی ہو، بے تکلفی ہو، اس سے مانگنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی مانگ لے گا آپ سے، آپ بھی مانگ لو گے اس سے، یا ویسے ہی اس سے تعلق اتنا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے منع بھی کر دے گا. وہ تو ریلیٹیو اپنے خاص ہوتے ہیں، وہ انسان کو پتا چل جاتا ہے. لیکن نارمل ایسا نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی آ کے جتنی بھی آمدن ہے بھائی آپ کی بنا سے، اپنے آپ کو ایسا بناؤ اس سے رزق تھوڑا دیر سے ملے گا لیکن ملے گا چھپڑ پھاڑ کے. اور جو لالچ ہے نا ادھر سے نکال لو، ادھر سے لے لو، ادھر سے لے لو، اس سے فوری طور پہ تو کچھ مل جاتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے انسان محروم ہو جاتا ہے. لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ لالچی آدمی ہے، اس سے چھپاؤ، بھاگو، پھر قرضہ مانگو، فون نہیں اٹھاؤ اس کا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ خدا کی قسم سر اٹھا کے عزت کے ساتھ جینے میں جو مزہ ہے نا، ایسا خاندانی مزہ ہے جو کباب پراٹھوں میں وہ مزہ نہیں ہے. ایک واقعہ سنا دوں تاکہ بیان کمپلیٹ ہو جائے. ہمارے حضرت ایک واقعہ بہت سنایا کرتے تھے، ہمیں بڑا اچھا لگتا تھا یہ واقعہ. پرانے وقتوں کی بات ہے جب بادشاہی حکومت ہوا کرتی تھی، تو ہندوستان سے جو ہے نا کوئی شخص چلا گیا
अरब किसी अरब कंट्री में, उसको सऊदी अरब नहीं था, अरब अर्ज हिजाज कहा जाता था। अरब लोग बड़े सखी होते हैं, तो ये चला गया बेयारो मददगार, तो वहां किसी शहजादे ने इसका बड़ा इकराम किया कि भाई हिंदुस्तान से आया है, मुसाफिर है, तो बड़ा इकराम किया इसका, इसको बड़ी खुशी, यार एक अरब शहजादा मेरा इकराम कर रहा है। तो इसने कहा कि कभी हिंदुस्तान आओ और तुम्हें कुछ जरूरत हो तो मेरे घर पे आना। शहजादे ने कहा मुझे क्या जरूरत, मैं शहजादा आदमी, मैं तो तू फकीर गरीब आदमी है, तो मैंने तेरी मदद कर ली, वैसे ही है, मुझे कोई तुझसे मदद नहीं। वो फकीर था बेचारा, गरीब था ना, तो फिर भी इस फकीर ने कह दिया कि यार हालात का कुछ पता नहीं होता, कभी आना हो तो ये मेरा एड्रेस है, आ जाना, तुम शहजादे हो लेकिन जो है कभी कभी जरूरत पड़ जाए। अल्लाह की कुदरत की बगावत हुई, उस हुकूमत का खात्मा, और जाहिर है फिर तो शहजादे कत्ल होते हैं, तो ये भागा। अब वो अरब की जमीन छोड़ के भागा, तो इसको ख्याल आया कि मेरा एक हिंदुस्तान में दोस्त था, तो उसने ये मुझे एड्रेस दिया था। अच्छा, उस शहजादे ने उसको कहा था कि हम शहजादे लोग हैं, हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, हमारा स्टाइल यही है, शहजादे, हम शहजादे लोग हैं, हाथ नहीं फैलाते हम किसी के सामने, चाहे कितनी जरूरत हो। अब इसको पड़ गई जरूरत, इसने कहा यार वो उसने बड़े वास्ते दिए थे कि मेरे पास जरूर आना, बड़ी खुशी होगी, तो चलो यार चलते हैं। ये समझा बेतकल्लुफ दोस्त है। जब उसके दर पे गया, पहले तो उसने पहचानने से इनकार कर दिया, उसने बताया मैं वो शहजादा हूँ। हो वेलकम, आइए आइए बैठिए, क्या ये कैसे आना हुआ यार, हालात ने तख्ता पलटा और मुझे जरूरत पड़ गई, आज मैं तुम्हारे दर पे आ गया। तो इस हिंदुस्तानी ने फारसी का एक शेर पढ़ा। शेर का मफहूम यह है कि हाजत और जरूरत बड़े बड़े शेरों को पता नहीं गीदड़ बना देती है या लोमड़ी बना देती है, बड़े बड़े शेरों को क्या कर देती है, गीदड़ या फकीर बना देती है। कुछ ऐसा इसने शेर पढ़ा जिसमें तौहीन का थोड़ा सा अंसर था कि देखो तू इतना बड़ा शहजादा था, लेकिन जरूरत जब पड़ती है ना, भूख लगती है, तो बड़े बड़े शहजादे भी क्या बन जाते हैं, फकीर। ये बड़ा नालायक था, इसने ये ऐसे मौके पे कहने का था नहीं शेर, ये था तो खून में तो शहजादा था ना, रट तो वही था। इसने कहा कि शेर हमेशा शेर रहता है, कैसी ही हाजत हो, शेर कभी गीदड़ और लोमड़ी नहीं बनता, और शेर ऐसी हाजतों पे 100 जूते मारता है जो हाजत उसको फकीर बना दे। और कहा मैं तुझसे एक ढेला नहीं लूंगा, भूखा मर जाऊंगा। अब वो हिंदुस्तानी, अरे भाई मैंने वैसे ही कह दिया था, भाई माफ कर दे। उसने कहा नहीं, मैं खुदा की कसम भूखा मर जाऊंगा तुझे ये बताने के लिए कि शेर हमेशा शेर रहता है, वो 100 हाजतों पे, वो एक हाजत पे 100 जूते मारता है, ठीक है ना, लेकिन वो किसी के दर का बेकारी नहीं बनता। तो हमारे हजरत ये शेर पढ़ते थे, फारसी का शेर है तो ना हमारी समझ में आता था ना आपकी आएगा, तो उर्दू में मफहूम समझ में आता था कि हम 100 जूते मारते हैं। तो हजरत फरमाते थे कि वो शहजादा फकीर तो बन गया, मगर स्टाइल कौन सा था, शहजादों वाला। तो ये शहजादा बनना हर एक के इख्तियार में। बात आ रही है समझ में? एक शहजादा वो होता है जो हुकूमत मिलती है और बड़ा पैसा मिल जाता है, ये हर एक के इख्तियार में नहीं है, कोशिश है, बनता नहीं है। लेकिन ये शहजादगी जो है ना, कि स्टाइल कैसा हो, शहजादों वाला, सर उठा के जीता हो, ये रक्शे वाले भी कर सकते हैं, टमाटर वाले भी कर सकते हैं। भाई हम हाजतों पे 100 कोड़े लगाते हैं, किसी के सामने जबान टेढ़ी, ऐसे रहो। देखो ये हमारे जो बड़े बड़े हुकूमती अहलकार है ना, अरबपति है कि नहीं है, फिर भी बहुत से इनमें भिखारी है या नहीं है? क्या इज्जत है यार इनकी। वो इधर से 5 अरब खा गया, उधर से इतने रुपए खा गया, उधर से इतने खा गया, उधर इतने केस चल रहे हैं, अदालत में जा रहा है, कभी भाग रहा है वहां से, कभी अंदर हो रहा है, कभी बाहर आ रहा है। लोग सुबह शाम लानत, इतना पैसा हो गया भी सुबह शाम लानतें पड़ रही हैं। स्टील ही खा गया है, या ये खा गया है, ये खा गया, एक रेलवे को खा गया। क्या इज्जत है इन लोगों की, भिखारी है ये। इससे वो मोची अच्छा है जो जूते गांठ रहे लोगों के और किसी के सामने हाथ नहीं फैला। अल्लाह की नजर में ये शहजादा है। तो याद रखो, किसी के सामने हाथ फैलाना ये मामूली बात नहीं है, ये अपनी इज्जत का जनाजा निकालना है। अल्लाह से दुआ मांगा करो, अल्लाह किसी आजमाइश में ना लेकर आए, अल्लाह इतना दे कि हमें जरूरत ना पड़े। लेकिन ये भी दुआ मांगो, अल्लाह अगर कभी खुदा ना खास्ता आजमाइश मुकद्दर है तो हमें किसी के सामने हाथ फैलाने वाला ना बना, हाथ ना फैलाए, सर उठा के जिए, फैला ना हो, लेकिन स्टाइल ऐसा हो जैसे आपसे बड़ा सेठ दुनिया में कोई है ही नहीं। हमारे हजरत बहुत गरीब थे, 60 साल की उम्र तक। फरमाते हैं कि मेरे पास लाहौर अपने शेख की जियारत के लिए ट्रेन का किराया नहीं होता था, लेकिन मैं जीता ऐसे था, लोग कर्जे मांगते थे मुझसे आके, सोचते तो बहुत बड़े सेठ हैं, और हजरत भी देते नहीं थे, क्योंकि जिसको दिया वो वापस नहीं दिया उसने। हजरत फरमाते थे इस जमाने में जो किसी को कर्जा दे दे वो अहमक, और जो लेके वापस कर दे वो उससे बड़ा बेवकूफ। जो कर्जा दे दे वो भी बेवकूफ, और जो लेके वापस कर दे वो उससे बड़ा बेवकूफ। अब इसका एक मतलब है, लोग कहते हैं ये कर्जा देना तो वाजिब है, उसको डबल बेवकूफ क्यों कह दिया? डबल बेवकूफ इसलिए क्या कि उसको पता था मैं नहीं देता तो क्या बिगाड़ लेता, फिर भी दे दिया। बेवकूफ है या नहीं है? तो
ایسا استغنا تو انسان کسی کی جیب پہ نظر نہ رکھے. بھائی اپنا کھائیں گے, اپنا بھوک مر جائیں گے تو کیا ہو گیا یار, مرتا ورتا کوئی نہیں ہے. اللہ ایسا کھلاتا ہے نا غیب سے, زبردستی لوگ ٹھوس ٹھوس کے جائیں گے آپ کے منہ میں. اب دیکھو ہم جب مولوی بننے کے لیے آئے تو ہمیں تو لوگ تانا دیتے تھے, کھاؤ گے کہاں سے, اتنے تانے ملتے تھے, اتنے تانے. اب ٹھوس رہے ہیں مفتی صاحب گرل فش, دال چاول, مسالے والی بریانی, اور ہم جاتے بھی ہیں تو دھونے والے کھا کے. بھائی پیٹ ہے, لالو کھیت تھوڑی ہے کہ اس طرح گنجائش تھوڑی ہے اس میں. اللہ ٹھوستا ہے, کھلانے کا برس پیچھے بھاگے گا آپ کے. تو بہت بڑی نعمت ہے. میں تو یہ باتیں کر رہا ہوں, میرے اندر بھی وہ استغنا نہیں ہے, میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ میرے اندر پیدا ہو جائے. آپ سمجھے مفتی صاحب تو پتہ نہیں کتنے زبردست استغنا کے ساتھ جیتے ہوں گے. ہم بھی باتیں کر رہے ہیں, باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, عمل بڑا مشکل کام ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ میرا بھی استحضار ہو جائے. تو عزت کا, اور خاص طور پر دیندار آدمی, داڑھی والے, نمازی, ان کو تو بہت عزت نفس کا خیال کرنا چاہیے, بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے عزت نفس کا, عزت پہ آنچ نہ آئے. تو ہمارے نبی نے اتنی غربت میں گزارا کیا, ایک پیسے نہیں مانگے صحابی.